بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہے گلوبل وائس ٹیلی ویژن پاکستان اور میرے ساتھ آج موجود ہیں سینئر ڈیفنس کورسپونڈنٹ سید ظفر ہاشمی صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے موجودہ ایران امریکہ معاہدے کی صورتحال کی، جس میں ایران نے امریکہ کو ایک بار پھر 14 نکات ارسال کیے تھے پاکستان کے ذریعے، اور امریکہ نے مسترد کر دیے۔ پہلے ایران مسترد کر رہا تھا اور اب امریکہ مسترد کر رہا ہے۔ ویسے پہلے بھی ایرانی شادی آخری لمحات میں واپس چلا گیا تھا کہ ہماری بات نہیں بنی۔ ایران امریکہ چاہتا کیا ہے، اور وہ کیا نکات تھے جو وہ مسترد کر رہا ہے، اور ایران اس سے مانگ کیا رہا ہے امریکہ سے جو وہ نہیں دینا چاہتا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ابھی تک کی تو خبر یہ ہے کہ امریکہ نے جواب اس کا دے دیا ہے پاکستان کو، اور جواب تو مثبت تو بولیے، پاکستان کو دیا کہ ایران؟ پاکستان کے تھرو ایران کو، کیونکہ ایران نے بھی پاکستان کے تھرو امریکہ مثبت کو جواب آئی کہ وہ منفی ہے؟ دیکھ، ابھی اس نوعی یہ تاثر جو ہے اس طرح کا کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ ابھی تک کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے کر دیا امریکہ نے اپنا جواب، جو پاکستان اب ایران کو جو ہے وہ پہنچائے گا، اور اب ایران جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے آنے والے جواب جو ہے اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ اور بات نئے نکات میں کیا نئی بات ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں نئی جو امریکہ کو پسند نہیں آ رہی۔ دیکھیں، امریکہ جہاں تک جو امریکہ کی ایران کی جانب سے جو 14 نکات بھجوائے گئے تھے، اس میں دیکھیں زیادہ تر تو ایران کے اپنے ایشوز سے متعلق چیزیں تھیں۔ یعنی ایران جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز اس نے کھولنے کا جو ہے وہ اس میں تجویز دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ ناکہ بندی اس کی ختم ہونی چاہیے۔ یعنی ناکہ بندی ختم ہونے سے مراد یہ کہ اگر ایران اپنی ناکہ بندی ختم کرتا ہے تو پھر امریکہ کو بھی ناکہ بندی ختم کرنی پڑے گی۔ تو ایک تو وہ یہ ہے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ ایران جو ہے وہ بارودی سرنگیں جو ہے اس میں زیر سمندر جو ہے اس کو صاف کرنے کا جو کام ہے، وہ اس کی ذمہ داری وہ خود جو ہے ایران اس میں انجام دے گا، امریکہ نہ کرے، وہ خود کرے گا۔ پھر جو آبنائے ہرمز سے جہازوں کی جو آمد و رفت ہوگی، اس کے حوالے سے ایک جو اس کی ایران کی جانب سے اس کا میکانزم کیا ہوگا، اس کے حوالے سے تجویز دی گئی ہے۔ پھر ایران نے جو ہے وہ اپنی یورینیم افزودگی جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ کم سطح پر لانے کا اس میں انہوں نے کہیں آبنائے ہرمز میں ایران یہ تو نہیں چاہ رہا کہ وہ ٹول ٹیکس وصول کرے اور امریکہ چاہتا ہو کہ یہ فری ہو سکتے ہیں؟ ایران کی تو بیسک رائے یہی ہے، ایران کا تو موقف یہی ہے، کیونکہ ایران اس کو اپنے لیے ایک آمدنی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران میں تباہی جس نوعیت کی ہوئی ہے وہ ایک مطلب ہے کہ بہت جلدی اس کو ریکور ہونے والی ہے نہیں، اور نہ ہی کسی طرف سے اس کو ایسی امداد ملنے والی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنی اس ریکوری کو جو ہے اس عمل کو جلد از جلد مکمل کر سکے۔ تو وہ ایک ایسا ذریعہ اپنا آمدنی کا مستقل بنانا چاہتا ہے جس کے ذریعے اس کو جو ہے وہ پیسہ آتا رہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی ریکوری کا عمل جو ہے اس کو آگے چلاتا رہے۔ تو یہ ایک اس میں بنیادی جو عنصر ہے وہ یہ ہے۔ اس کی وجہ سے ٹول ٹیکس جو ہے وہ ایران اس پہ لگانا چاہتا ہے، اور اس کا مسلسل اس پہ اصرار یہ ہے۔ اس کے لیے وہ ایک نیا میکانزم بھی جو اس کی جانب سے تجویز کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے۔ آئیڈیا ہوا کہ کیا امریکہ نے کیا جواب دیا؟ نہیں، ابھی اس کا تو صورتحال کھل کر سامنے نہیں آئی کہ امریکہ نے کیا جواب دیا۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تو ابھی مطلب ہے کہ اوپن اس طرح سے نہیں ہیں، اور پاکستان کی جانب سے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کل تک کی جو خبر تھی اس میں جب ایران کی جانب سے تجاویز بھجوائی گئی تھی تو یہ سامنے آئی تھی بات کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے تیار ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے جو جواب آیا ہے اس کا ایران جائزہ لے کر اب مزید ایران کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اس کا ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن جو امریکہ کی طرف سے ہمیں صورتحال نظر دیکھیں تھوڑی سی پیش رفت اس حوالے سے دکھائی دیتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بھی آج کی جو خبر ہے کہ وہ آبنائے ہرمز جو ہے اس کو کھولنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ممالک جو غیر جانبدار ہیں، جن کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کئی دنوں سے ان کے جہاز جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں وہاں بندش کی وجہ سے، ان کو نکلنے کی جو ہے وہ اجازت انہوں نے دینے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ ایک تھوڑی سی تبدیلی نظر آتی ہے ایران کی تجویز کے جواب میں ان کی طرف سے، کہ اس حد تک وہ آمادہ ہو گئے ہیں کہ ابھی وہ جہاز جو غیر جانبدار ممالک کے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک اس سے بحران جو پیدا ہو رہا ہے، تیل کا بحران الگ ہے، اس کے علاوہ جو روٹین کی جو سپلائیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہیں بہت سے ملکوں میں جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء کا جو ہے وہ قلت پیدا ہو رہی ہے، اور یہ ذمہ داری بھی پاکستان ادا کر رہا ہے کہ پاکستان نے خلیج میں آپ دیکھیں کچھ ممالک میں جو ہے یہ کھانے پینے کی اشیاء بھیجنے کا جو ہے وہ انتظام کیا۔ خلید کو بھیج رہا ہے اشیاء، اور خلید جو ہے وہ UAE
وہ پاکستان کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے وہ جائز ہے۔ پاکستان خلیج اب آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ایران کے لیے بھی راستے کھولے ہیں، ہاں، ٹھیک ہے، کہ ایران میں بھی یہ جو سپلائیز ہیں ان کو بھیجا جائے اور وہاں پر جو اشیاء کی قلت پیدا ہو رہی ہے اس قلت کو پیدا ہونے سے روکا جائے۔ تو جہاں تک آپ نے یو اے ای کا ذکر کیا تو یو اے ای کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان دنوں پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات کو اتنے خوشگوار نہیں ہیں، اور اس کی بھی کچھ ریزنز ہیں، اور وہ اور اس ریزن کی وجہ سے سفر وہاں جو کام کر رہے ہیں پاکستانیوں کو کرنا پڑ رہا ہے، بہت ان کی نوکریاں، ان کے ویزے سب کچھ خطرے میں۔ بالکل یہ بات ابھی سننے میں آ رہی ہے، اور انہوں نے وہاں سے لوگوں کو نکالنا بھی شروع کیا۔ میرا خیال ہے کہ جہاں پاکستان جو ہے وہ ثالثی کے لیے کردار ادا کر رہا ہے دنیا میں امن کے لیے، وہاں حکومت کو اس ایشو کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کسی نہ کسی لیول سے۔ دیکھیں یہ ثالثی ابھی امریکہ ایران بھی تو کسی ایک ملک کے تھرو کر رہے ہیں نا، تو پاکستان بھی اگر براہ راست یو اے ای سے بات نہیں اول تو ہو سکتی ہے۔ یہ میرے خیال اتنے برے حالات نہیں ہیں، ہمارے ماضی میں بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، دونوں برادر اسلامی ملک ہیں، تو ہم ایک کانٹیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ بنایا یو اے ای نے انڈیا اسرائیل، اس کے پیش نظر جو ہے وہ میرا خیال ان دونوں کا اعتراض ہوگا اگر یو اے ای پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرتا ہے تو یہ حالات سنبھلتے ہوئے یو اے ای کے ساتھ مشکل ہی نظر آ رہے ہیں مجھے۔ تو یو اے ای کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ ہمارے دشمنوں سے الائنس بنا کے تو ہمارے ساتھ دوستی کرنا تو بہت مشکل ہے۔ اس کو نہیں پتا یو اے ای کو کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں اور بھارت کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں۔ ویسے تو ماضی میں آپ یو اے ای کا کردار دیکھیں تو بہت ہی افسوسناک رہا۔ ہماری یو اے ای سے ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم سے دوستی کریں، ہماری ضرورت ہے کہ ہم یو اے ای کے ساتھ ہماری دوستی رہے تاکہ ہمارا جو ورکر وہاں موجود ہے جو اپنے گھروں کے پاکستان میں چولہے بھی جلا رہا ہے اور ریمیٹنسز بھی بھیج رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تو آپ تعلقات کے ایک پہلو کی بات کر رہے ہیں نا، وہ بات آپ کی درست ہے کہ وہاں سے لوگ، اور دنیا میں ہی ہوتا ہے، دنیا میں اس طرح کے جو ہے نا وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یو اے ای کا کردار پاکستان کے حوالے سے کوئی ماضی میں بہت اچھا ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ طویل عرصے سے انہوں نے جو ہے وہ پاکستانیوں پر ویزوں کی پابندی لگائی ہوئی تھی۔ پھر یو اے ای وہی ملک ہے کہ ایک طرف ہم امریکہ بھارت سے ہم لڑ رہے ہیں، ہمارے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، اور یو اے ای جو ہے وہ جناب انڈین پرائم منسٹر کو بلا کر وہاں ان کو اعلیٰ ترین جو ہے وہ ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ یو اے ای میں جو ہے وہ مندر جو ہے وہ قائم کیے جا رہے ہیں۔ تو اور پھر اس وقت تک جو ہے بہرحال چلیں وہ جن کے اثرات ہیں جو پاکستانی پر پڑ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا۔ یہ بتائیں کہ اب آپ کو صورتحال کیا دوبارہ کوئی بڑی جنگ کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے یا آہستہ آہستہ ریفیوز ہو جائے گی؟ نہیں، مجھے جنگ کی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں اگرچہ دونوں ملک جو ہیں وہ مذاکرات کے دونوں دور کے لیے نہیں آئے پاکستان، لیکن ان کے اندر جو ہے نا آپ یہ کہیں کہ امن کی خواہش مچل رہی ہے۔ دونوں اس طرح کے جیسچرز دیتے ہیں جس سے یہ لگتا ہے، اگرچہ زبانیں ان کی جو ہے نا وہ ابھی بھی ایک دوسرے کے خلاف آپ کہہ لیں کہ انگارے اگل رہی ہیں، لیکن اندر سے جو ان کی دلی خواہش ہے وہ یہی ہے کہ امن کا عمل جو ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اس کا شملہ اونچا رہے، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اس کا شملہ اونچا رہے، اور کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جو ہے وہ کوئی اس کے لیے ایسی صورتحال پیدا ہو جو اس کی بدنامی کا باعث بن جائے۔ اور دیکھیں انہوں نے اپنی اندرون جو سیاست ہے اس کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے لیے سب سے بڑی جو اس وقت مشکل صورتحال ہے، انہیں کانگریس میں بھی جو ہے مخالف پارٹی کی جانب سے ٹف ٹائم کا اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پبلک میں ان کی جو شہرت ہے وہ بہت حد تک ان کی مقبولیت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ پھر وہ چند مہینے بعد ایک الیکشن کی طرف انہوں نے مڈ ٹرم کے لیے جانا ہے، وہاں پر یہ ابھی سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر صورتحال یہ رہی تو ٹرمپ کی کے لیے جو ہے وہ مشکل صورت ہے۔ ان کی پارٹی نے اس کیمپین میں ٹرمپ کو پس منظر میں رکھا ہے، وہ سامنے بھی نہیں جا رہے، نام بھی نہیں لے۔ وہ اسی لیے نا کہ اب دیکھیں امریکہ میں ایک رائے عامہ جو ہے وہ بڑی حد تک وہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں حصہ لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ اسرائیل کی جنگ تھی۔ میں نیتن یاہو کی اکسانے پر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک دم اس جنگ میں کود پڑے، اور اس وقت کود پڑے جب ایران کے ساتھ ان کے مذاکرات کا عمل جاری تھا۔ تو ایسے مرحلے پر انہوں نے تو لوز ہی لوز کیا ہے پولیٹیکلی۔ دیکھیں امریکہ کا شاید معاشی اقتصادی نقصان امریکہ کے اندر اتنا بلکہ بالکل نہیں ہوا، اور ایران نے تو بہت بڑے پیمانے پر تباہی دیکھی ہے، لیکن ان کو اخلاقی طور پر اس کا بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور پھر وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے روزانہ آپ یہ دیکھیں دن میں 10 مرتبہ ان کی طرف سے بیانات آتے ہیں، اور وہ امریکہ پر ایران پر جب وہ چڑھائی کرتے ہیں ان بیانات کے نتیجے میں، لیکن اندر سے ان کے جو ان کے عملی اقدامات ہیں وہ یہ دکھائی دیتے ہیں کہ وہ جنگ کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ انہوں نے ایک دفعہ جو ہے وہ جنگ بندی کی، اس کے بعد پھر جنگ بندی کی، اب انہوں نے یہ کہہ لیا ہوا ہے وہاں پر اپنے کانگریس کو کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنگ کی طرف اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ بھی جنگ کی طرف نہیں آنا چاہتے، اور ایران بھی دوسری طرف ایران نے آج بڑا
ٹرمپ کے بیانات کا جواب یہ دیا ہے کہ نہ تو ٹرمپ کے بیانات سے اپنے ہرمز کھلے گی اور نہ ہی ٹرمپ کی جو ہے خوابوں والی ٹویٹ سے معاملات درست ہوں گے. اس کے لیے عملی اقدامات کرنے پڑیں. دیکھیں ایران جو ہے وہ اس وقت ایک برتری کی پوزیشن میں ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس برتری کو وہ لوز کرے. اس کو پتا ہے کہ وہ جان چکا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب جنگ نہیں چاہتا. اچھا یہ بتائیں دوسرے مرحلے کا کوئی اگر کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو وہ اس کا یہ خطرہ تو نہیں ہے کہ وہ بھی پاکستان میں ہوگا کیونکہ عوام جی وہ بھی پاکستان میں ہوگا کیونکہ اس کا آغاز چونکہ پاکستان نے کیا تھا تو ظاہر ہے دوسرا مرحلہ پاکستان مسلسل آپ دیکھیں کہ ابھی یہ نہیں کہ پاکستان کی کوششیں رک گئی ہیں, پاکستان کی طرف سے کوششیں انڈر ہینڈ جاری ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک آپ کو پتہ ہے نا کہ بعض اوقات یہ چیزیں جو ہے وہ نچلے لیول پہ چلتی رہتی ہیں اور پھر ان کو ایک دم اس وقت اناؤنس کیا جاتا ہے جب وہ کسی کنکریٹ اس پر نتیجے پر پہنچ جاتی ہیں. تو یہی صورتحال ہے. ابھی ہم نے دنیا کے ساتھ بھی پاکستان نے رابطہ رکھا ہوا ہے روزمرہ. ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی دیگر ملکوں کے وزرائے خارجہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, وزیر اعظم بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں ان کا بھی امریکہ کے صدر سے جو ہے وہ براہ راست رابطہ رہا ہے. تو یہ کوششیں یہ اندرون خانہ جاری ہیں. تو امید یہ کرنی چاہیے کہ اس کے مثبت نتائج نکلیں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ثالثی سے ایک یہ تو بڑا کام ہوا ہے کہ ہم نے تیسری عالمی جنگ جو ہے اس کو روک دیا ہے. جس طرح سے صورتحال آگے بڑھ رہی تھی یہی آوازیں اٹھنے لگی تھی کہ یہ جنگ جو ہے اب تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے. لیکن وہ رک گئی. اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ عزیز صاحب, آپ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا. اور ظفر ہاشمی صاحب کا خیال ہے کہ دوسرا مرحلہ بھی پاکستان میں ہوگا. یہ خبر پتہ نہیں پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے یا ایک دفعہ پھر وہ ان پر خوف طاری کر دے گی ایک طویل لاک ڈاؤن کا جس سے وہ پہلے گزرے اور نتیجہ اس کا کوئی خاص نہیں نکلا تھا کیونکہ مذاکرات مکمل نہیں ہوئے تھے. تو دعا کرتے ہیں اگلا مرحلہ جب پاکستان میں ہو تو لاک ڈاؤن مختصر ہو اور جلد از جلد امن کی جانب جو ہے حتمی قدم اٹھایا جا سکے. اجازت دیجیے راشد شریف اور سید ظفر ہاشمی کو گلوبل وائس ٹیلی ویژن پاکستان سے چینل لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.